اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ حاضرین، حکم ملا ہے کہ عزت افزائی کے سلسلے میں فضیلت الشیخ اعجاز احمد ندوی حفظہ اللہ کی شال پوشی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عمائدین، ذمہ داران، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اور میرے سامنے موجود اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین ملت، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ احباب کے سامنے چند دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ بعد ہو درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم بارک و صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین، مجھے جس موضوع پہ آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے تربیت اولاد۔ عنوان بہت عام سا ہے، بار بار آپ نے اس عنوان پہ سنا ہے اور سننا بھی چاہیے، کیونکہ اولاد کی تربیت یہ ہماری دنیا اور آخرت سے جڑا ہوا ایک معاملہ ہے، انسان کے سکون اور سرور کا ایک معاملہ ہے، جنت و جہنم کے فیصلے ہونے والا ایک معاملہ ہے۔ اس لیے اس موضوع پہ سننا اور سنانا چاہیے۔ حاضرین، وقت کی قلت کی وجہ سے میں بلا کسی تمہید کے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، ایمان کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد، ایمان کو اچھی طرح سے مضبوط کرنے کے بعد تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی وہ آگ کیسی آگ ہے؟ التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کو جلانے کے لیے ایندھن کے طور پر لکڑی نہیں، کوئی ڈیزل پٹرول نہیں، بلکہ پتھر
पत्थरों को डाला जाएगा। हाज़रीन गिरामी, दुनिया की जो आग है, जहन्नम की आग का सिर्फ एक हिस्सा है, 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। और ये दुनिया की आग सबसे तमाज़त और हरारत वाली आग पत्थर को जला नहीं सकती है, लेकिन जहन्नम की आग की तमाज़त और हरारत देखिए, जो पत्थर को जला दे और पत्थर के साथ साथ इंसान को जलाया जाएगा। उस आग से अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ, अपने आल औलाद को बचाओ। हाज़रीन, हमारे और आपके बच्चे अगर बीमार हो जाएं, मामूली सा बुखार आ जाए, तो माँ बाप तड़प जाते हैं, तरस जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, नींद नहीं आती है कि मेरा बच्चा बुखार में मुब्तला है। अल्लाह महफूज रखे, अगर बड़ी सी बड़ी बीमारी आ जाए तो कितने परेशान हाल होते हैं। हाज़रीन गिरामी, इसीलिए देखिए, जब हम दुनिया में छोटी सी बीमारी की वजह से या बच्चों के सिर्फ बुखार में मुब्तला होने की वजह से हम इतने परेशान हाल रहते हैं, हाज़रीन वो जहन्नम की आग से बचाने के लिए कितने परेशान होना चाहिए, कितने फिक्रमंद होना चाहिए, आप खुद सोचें। हाज़रीन गिरामी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी एहसास जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए आपने फरमाया, लोगों गौर से सुनो, कुल्लुकुम रा व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, हर एक को उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। और रजुल रा, आदमी मर्द जिम्मेदार है, अला अहली बैती, अपने घर वालों पर वो निगरान है, निगहबान है, जिम्मेदार है, घर वालों के ताल्लुक से मर्द को पूछा जाएगा। वल मरअतु राइयतुन अला बैतिहा, इसी तरह से अला बैति ज़ौजिहा, और औरत भी अपने शौहर के घर की निगरान है और वो भी जिम्मेदार है, उसको भी पूछा जाएगा। किसके बारे में? वो वलादिही, अपने शौहर के घर बार के ताल्लुक से, शौहर की औलाद के ताल्लुक से किसको पूछा जाएगा? बीवी को पूछा जाएगा। तो ये बीवी की जिम्मेदारी है कि शौहर के घर बार का ख्याल रखें और औलाद की तरबियत का ख्याल रखें। ये जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है माँ पर, माँ पर। आज लोग ये कह रहे हैं कि बीवी पर औलाद की देखभाली की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, किसने कहा? ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिही, शौहर के घर और साथ साथ उसकी औलाद के जिम्मेदार हैं और इसके ताल्लुक से उसको पूछा जाएगा। हाज़रीन गिरामी, ये औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। उनको पूछे जिनको अल्लाह ताला ने इस दौलत से महरूम कर दिया है, और अल्लाह की ये हिकमत और मशीयत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह जिसको चाहता है लड़का लड़की दोनों देता है, जिसको चाहता है सिर्फ लड़का देता है, जिसको चाहता सिर्फ लड़कियां देता है, और जिसको चाहता अल्लाह ताला बांझ बना देता है। अल्लाह के इस फैसले को हमें मानना है। सिर्फ लड़कियां हैं, बर्दाश्त करो। लड़कियों की तरबियत के लिए फजीलत अल्लाह के रसूल ने सुनाई है, जन्नत की चाबियां हैं ये लड़कियां। आपने बारहा ये सुनी है कि ये लड़कियां जन्नत की चाबी हैं। लड़कियों की तरबियत करो, औलाद की तरबियत किया करो। हाज़रीन गिरामी, ये अल्लाह की मशीयत है। अल्लाह औलाद देता भी है और किसी को महरूम भी कर देता है। जो महरूम है उनको पूछो औलाद के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितने पापड़ बेल रहे हैं, कहां कहां जाकर चौखट, कहां कहां किसके किसके चौखट में पहुंच रहे हैं, क्या इलाज कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, अल्लाह से कितनी फरियादें कर रहे हैं। जिनको औलाद मिली है उनको चाहिए कि इस दौलत का ख्याल रखें। हाज़रीन गिरामी, औलाद से जीनत है, औलाद से जीनत है, घर बार में जीनत है, रिश्तेदार व अकारिब में जीनत है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दुनिया की जीनत है, घर बार की जीनत है, इंसान की आखिरत का तोशा है। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाहु अकबर। ये अंबिया किराम है, अंबिया और रसूल की जमात है। अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी नेमत से मालामाल किया, नबूवत और रिसालत के मनसब से सरफराज किया, फिर भी वो औलाद की नेमत से अगर महरूब है, अल्लाह के सामने औलाद मांग रहे हैं। ये खलीलुल्लाह
इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, 70-80 साल की उम्र को पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब, अपने खलील बनाया है, अंबिया के बाप बनाया है, तौहीद परस्तों के इमाम बनाया है, इतना ऊंचा मुकाम है, फिर भी औलाद ना होने का एहसास उनको है। अल्लाह ताला से वो दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद दी है। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने औलाद नहीं दी, अल्लाह ताला से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह ताला ला तदरनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन, अल्लाह तू मुझे तन्हा मत छोड़, तू बेहतरीन वारिस बनाने वाला है। नबूवत और रिसालत की नेमत के साथ साथ एहसास देखो कि औलाद की नेमत से महरूम है तो अल्लाह ताला से कितना मांग रहे हैं, इसीलिए एक बेहतरीन दौलत है। अल्लाह ताला ने सूरह नूह में फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालि व बनीन, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा औलाद के जरिए से, औलाद के जरिए से अल्लाह मदद करता है, औलाद की बहुत बड़ी मदद का जरिया है मेरे भाइयों। हाज़िरीन गिरामी, ये नेमत है तो नेमत के ताल्लुक से अल्लाह ताला पूछेगा कि नहीं पूछेगा? लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला पूछेगा। लिहाजा इस नेमत को, अल्लाह की दी हुई नेमत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उसकी तरबियत करो, उसको ढालो, उसको बनाओ, उसको अल्लाह वाले बनाओ। जितने ज्यादा तुम अल्लाह वाले बनाओगे वो अल्लाह के हक अदा करने वाले होंगे तो आपके भी हक अदा करेंगे। याद रखो, अगर तुमने अपनी औलाद को अल्लाह के लिए नहीं बनाया, अल्लाह भी तुम्हारी औलाद को तुम्हारे लिए नहीं बनाएगा, तुम्हारे लिए नहीं बनाएगा। इसीलिए औलाद को सबसे पहले अल्लाह वाले बनाओ, अल्लाह की इताअत फरमाबरदार बनाओ, वो तुम्हारी भी इताअत फरमाबरदारी करेंगे इंशाअल्लाह मुस्तान। हाज़िरीन गिरामी, ये औलाद अल्लाह ताला ने इसको जहां रहमत करार दिया, साथ ही साथ इसको ज़हमत भी करार दिया, ज़हमत भी करार दिया है। ये जिस तरह से दौलत है ये बाइस अज़ाब और निक़मत भी है। अल्लाह अकबर, ये दोनों तरह से हैं। आप उसको सवारो और बेहतरीन तरबियत करो, आपके लिए बेहतरीन नेमत है और बाइस फ़ख्र भी है, बाइस जन्नत भी है, बाइस नजात भी है और ज़ीनत भी है। और अगर बिगड़ जाएं दुनिया में इंसान के अजाब के लिए काफी है कि औलाद बिगड़ी हुई हो, औलाद नाफरमान हो। हमने कितने ऐसे करोड़पतियों को देखा है परेशान हाल रहते हैं, करोड़ों के ज़कात निकालते हैं, फिर आकर कहते हैं कि शेख अगर मेरी औलाद मेरी बात मान ले मैं खुश नसीब हो जाऊंगा, यहीं पर अल्लाह के लिए सजदा कर दूंगा। याद रखें मेरे भाइयों, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिनकी औलाद नेक हो, और औलाद अगर नेक ना हो इस दुनिया में अजाब के लिए बहुत बड़ी बात है, यही काफी है उसके लिए। हाज़िरीन गिरामी, इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना इसीलिए कहा। और अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर सूरत तगाबुन में फरमाया दुश्मन भी है, तुम्हारे बास बीवियां बास औलाद दुश्मन है। कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम, दुश्मन है तुम्हारे बास बीबियां और बास औलाद तुम्हारे लिए दुश्मन है, उनसे बचे रहो, उनकी सही निगरानी करो, सही तरबियत किया करो। हाज़िरीन गिरामी, ये बेहतरीन सदक़ाए जारिया भी है, सदक़ाए जारिया भी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, इंसान जब मर जाता है अमल का दरवाजा सिलसिला बंद हो जाता है, मगर उसके लिए 3 दरवाजा बाकी है। उनमें से एक है वलदिन सालिह यदऊ लह, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करें। अल्लाह अकबर, बाज़ सलफ का ये कौल है, बाज़ सलफ का ये कौल है कि तुम 100 मस्जिद बनाते हो, 100 मस्जिद बनाने के मुकाबले में एक नेक औलाद छोड़ के जाओ, उससे ज्यादा तुम्हें सवाब मिलेगा। बेहतरीन सदक़ाए जारिया है, औलाद की हर नेकी का सवाब चाहे नियत करे या ना करे वालिदैन को मिलता है। अल्लाह अकबर, इसीलिए औलाद बेहतरीन सदक़ाए जारिया है। हाज़िरीन गिरामी, या औलाद इनको हम सदक़ाए जारिया कैसे बना सकते हैं? उनकी सही तरबियत करके। तो आइए हम मालूम करते हैं कि हम उनकी सही तरबियत कैसे कर सकते हैं, सही तरबियत कैसे कर सकते हैं। हाज़िरीन गिरामी, औलाद अगर हमारे साथ हो हमें कितना अच्छा लगता है ना। घर में ईद का मौका है, खुशी का मौका है, अच्छा बना है, अच्छा पका है,
اولاد نہ ہو یا اولاد میں سے کوئی ایک نہ ہو تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. بچہ ہوتا بچی ہوتی تو ساتھ میں کھا لیتے ہیں نا. اب سوچو دنیا میں جب آپ ساتھ میں رہنا چاہتے ہو کہ آخرت میں جنت میں ساتھ میں رہنا چاہتے ہو نا بھائی, سب رہیں گے نا. اولاد کے ساتھ اگر جنت میں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو دیکھیے آئیے وہاں خوشی چاہتے ہیں, ہنستا بستا پھلتا پھلتا ماحول چاہتے ہیں تو اس آیت پہ عمل کریں. سورۃ طور کی آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان, وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ان کی آل و اولاد بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کیے, یعنی اپنے آل و اولاد کی بھی اتباع, آل و اولاد کی تربیت بھی ایمان پر کیے ہیں. اپنے آل و اولاد کی تربیت کرو پہلے ایمان کے ساتھ, ان کو عقیدہ توحید کا درس دیا کرو, منہج سلف کا طریقہ سکھایا کرو, سنت رسول کی شیدائی منایا کرو. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان, ایمان اس شرط کے ساتھ الحقنا بهم ذریتهم, ہم ان کو ان کی آل و اولاد کو ساتھ میں ملا دیں گے. سارے مفسرین متفقہ طور پر یہاں لکھتے ہیں کہ اگر اولاد کی نیکیاں کم ہے, والدین کی نیکیاں زیادہ ہے, یہ جنت میں اونچے مقام پہ ہیں اور وہ چاہیں گے کہ کاش ہمارے بچے بھی ساتھ میں ہوتے. اللہ ان اولاد کے نیکیاں اگرچہ کم ہیں ان کو اپ گریڈ کر کے اپنے والدین کے پاس پہنچا دے گا. اس کے برعکس اگر والدین کی نیکیاں کم ہیں اور وہ اولاد کے مقام کو پہنچ نہیں پا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے ساتھ ان کو کیا کرے گا, اونچے مقام تک پہنچا دے گا. اور وہ مشہور روایت ہے, حساب و کتاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کو دکھا دے گا یہ تمہارا مقام ہے جنت میں, لیکن بعد ان کو پتا چلے گا کہ جنت میں اونچا مقام ملا ہے. وہ کہیں گے اللہ حساب و کتاب تو مکمل ہو گیا ہے, اعمال تو ہم نے نہیں کیے ہیں, ہمارا مقام جو تھا اس سے زیادہ مقام کیسے مل گیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی, استغفار کی ہے, استغفار کی وجہ سے, دعا کی وجہ سے تمہارا یہ مقام اونچا ہوا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اولاد کو باعث سکون و سرور بنانا چاہتے ہیں اور صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں, ان کی نیک تربیت کریں. اولاد کی تربیت کیا ہے, کس کو کہا جاتا ہے, تربیت کس کا نام ہے, کس کو تربیت کہا جاتا ہے. تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف ان کو مکتب میں بھیج دیا, مدرسے کو بھیج دیا, یا نماز کے لیے کبھی بلا لیا, یا ہم نے گھر میں کسی حافظ کو عالم کو رکھ دیا, وہ آ کے پڑھا کے چلے گئے, ہم نے سمجھا کہ ہم نے دینی تربیت کا حق ادا کر دیا. نہیں میرے بھائیوں, تربیت ایک مکمل سسٹم کا نام ہے, ایک نظام کا نام ہے. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, آئیے اس میں یہ ہمہ جہت ہے, ہر اعتبار سے ہونا چاہیے. اس کا آغاز ہوتا ہے میاں بیوی جوڑی کے انتخاب سے ہی. اولاد کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے جوڑی کے انتخاب سے. نیک جوڑی کا انتخاب کیا کرو, میاں کے لیے نیک بیوی, بیوی کے لیے نیک شوہر کا انتخاب کرو, یہیں سے آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 223 میں نساؤکم حرث لکم, نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. ایک تشبیہ ہے, ایک سیمبولک سینٹنس ہے. کیا مطلب ہے, مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے. اللہ اکبر, اللہ کا ایک جملہ ایک سمندر کی طرح ہے. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, تو کھیتی یاد رکھو, اگر آپ نے بنجر زمین پہ دانا ڈالا ہے تو فصل آئے گی, نہیں آئے گی. تو پہلے آپ زمین, آپ سب سے پہلے بہترین زرخیز زمین کا انتخاب کرو. اور زمین ہے یہ بیوی کو زمین سے تشبیہ دی گئی ہے, بہترین زرخیز زمین کا انتخاب کیا کرو. اور اس میں دانا بھی ڈالو تو صحت مند دانا ڈالا کرو. اگر دانے کو کیڑا نے کھا لیا ہے, کیڑ لگا ہوا دانا آپ نے ڈالا ہے, اگائے گا کومپل, اگائے گا نہیں, اگائے گا فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے یاد رکھو میرے بھائیو, ایک کسان ایک فلاح زمین کو بہترین بناتا ہے, سوارتا ہے, پاک صاف کر کے, اچھا دانا ڈال کے, کھاد ڈال کے, پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کر رکھتا ہے, اللہ سے امید لگاتا ہے, اللہ
تو مجھے بہترین فصل عطا فرما۔ یہی مثال میرے بھائیوں، اولاد کے تربیت میں والدین کو چاہیے سب سے پہلے زمین اور بیج کا صحیح انتخاب کریں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، نیک بیوی نیک شوہر کا انتخاب ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت نگرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک والد صاحب آئے اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ بیٹے دونوں کو بلایا، بلانے کے بعد بیٹے سے کہا کہ بیٹا کیوں والدین کی نافرمانی کرتے ہو؟ تو بیٹا نے کہا امیر المومنین کیا ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ تو کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ تو عمر بن خطاب نے فرمایا اَيَنْتَقِيَ أُمَّهُ، پاک صاف ماں کا انتخاب کریں، ہے نا۔ دوسرا حق وَيُحْسِنُ اسْمَهُ، اس کا اچھا نام رکھیں۔ اور آج کیا نام رکھنے کے بارے میں؟ بچے کا نام ایسا ہونا چاہیے یونیک ہو، کہیں دنیا میں نام نہ ہو۔ اللہ اس کے رسول نے جس کو پسند کیا ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں اور عجیب عجیب نام رکھتے ہیں، ایسے مت رکھا کرو، اچھا نام رکھو، نام کا اثر پڑتا ہے زندگی میں۔ اور تیسرا کہا یعلمہ الکتاب، کتاب و سنت کی تعلیم دیا کریں۔ بیٹا نے کہا کہ امیر المومنین میرے باپ نے کچھ نہیں کیا، نہ اچھی ماں کا انتخاب کیا، نہ میرا اچھا نام رکھا، اور کتاب اللہ سنت رسول کا ایک حرف بھی نہیں سکھایا ہے۔ امیر المومنین نے کہا اس کی نافرمانی سے پہلے تم نے نافرمانی کی ہے، تم کو چاہیے تھا پہلے تم والد ہونے کا حق ادا کرتے۔ تو والدین کو چاہیے پہلے اپنی اولاد کے سلسلے میں اس بات کا خیال رکھیں، نیک جوڑی کا انتخاب کریں، پھر اس کے بعد یہ سوچیں کہ دعا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے دعا کرتی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لے۔ ہم اٹھاتے ہاتھ تو سب سے پہلے کیا دعا مانگتے ہیں؟ میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، ماسٹر بنا دے، ڈاکٹر بنا دے، مانگتے ہیں، یہ بھی مانگو، لیکن سب سے پہلے کیا مانگنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں مانگنا چاہیے کہ ہمیں ہماری اولاد کو شرک سے بچا لے، توحید والے بنا دے، صحیح ایمان والا بنا دے، اور توحید سنت رسول کے شائدائی بنا دے، یہ دعا ہونا چاہیے۔ والدین جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا والدین اولاد کے لیے ہما جنتک و نارک، اولاد کے لیے والدین جہنم کے ذریعہ بھی ہے، جنت کے ذریعہ بھی ہے۔ خدمت کر کے جنتی بھی ہو سکتی ہو اولاد، اور نافرمانی کر کے جہنم بھی جا سکتی ہے۔ ہو یہی بات ہے، یاد رکھیے کہ والدین بھی اولاد کی وجہ سے جنت بھی جا سکتے ہیں اور جہنم بھی۔ ہاں اس کی نیک تربیت کریں، اور والدین کی نیکیوں کا اثر اولاد کی زندگی پہ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے برائی کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے مدرسہ بھیج دیا اب وہ سیکھ لے گا، گھر کا ماحول دینی نہیں ہے، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، باپ گالی گلوچ کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، پان پراگ گٹکا کھاتا ہے، گھر میں ٹی ویاں چل رہی ہیں، میوزک اور گانے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، یاد رکھیے، اور آپ سوچتے ہیں کہ میرے بیٹے میں اثر نہیں پڑنا چاہیے، ہو نہیں سکتا ہے۔ گھر کا ماحول اچھا بنائیں، اولاد والدین کی نیکیوں کا بدیوں کا اثر ہوتا ہے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں کیا ہوا ہے، وہ جو دو بچے تھے یتیم بچے، ان کی دیوار کو صحیح کر دیے کیونکہ ان کے خزانہ کہیں ہاتھ نہ لگ جائے، تو بتایا گیا کان ابوہما صالحا، ان دونوں کے والد نیک تھے، ان کی نیکی کا اثر، والد کے نیکی کا اثر اولاد کی زندگی میں ہو رہا ہے، اسی لیے ان کو چاہیے کہ نیک بنے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا رول ہوتا ہے، باپ سے بڑھ کے ماں کا رول ہوتا ہے۔ باپ بیچارہ باہر چلے جاتا ہے کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے باہر جاتا ہے، ماں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ ماں واقعی معنی میں اولاد کی تربیت میں بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے۔ سرسری طور پر میں ایک دو واقعہ بتا کر اشارہ کر کے آگے بڑھوں۔ اسماعیل علیہ السلام
وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ فرزندی کے آداب کس نے سکھائے ہیں؟ یہ تو ہاجرہ علیہ السلام کا کردار ہے، ہاجرہ نے سنبھالا ہے۔ اور اللہ اکبر، ہاجرہ کی قربانی کو یاد کرو۔ قربانی کے موقع پہ ہم صرف ابراہیم کی قربانی کہتے ہیں، ابراہیم نے شوہر اور باپ ہونے کی حیثیت سے قربانی دی، ہاجرہ نے ماں اور بیوی کی حیثیت سے قربانی دی، اسماعیل نے اولاد کی حیثیت سے قربانی دی ہے۔ یاد رکھی، اسی طرح سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اولاد کی تربیت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اولاد انہی سے ہیں۔ آپ ہفتہ عشرہ جا کے غار حرا میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بچوں کی تربیت کس نے کی ہے؟ خدیجہ نے کی ہے۔ امام بخاری کی تربیت میں ان کی ماں کا رول ہے۔ باپ کا انتقال بچپنے میں ہو گیا تھا۔ بخاری کی شرح لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی کو ان کی بہن نے پالا پوسا بڑا کیا، اسی لیے وہ بار بار کہا کرتے تھے وہی امی بعد امی، وہ میری بہن کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی رول ادا کی ہے۔ اللہ اکبر، معاشرے میں چاہیے کہ ماں کو اچھا بننا ہے، اور ماں پر زیادہ یہ اس بات پہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور شروع میں جو میں نے حدیث کوٹ کی ہے، والمرأة راعیہ فی بیت زوج